الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا میخانہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے سید الاولیاء غوث پاک غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سے متعلق اور بھی جو باتیں رہ گئی ہیں خلاصے کے طور پر کچھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کی پیدائش 570 ہجری میں ایران میں ایک جگہ ہے گیلان، وہاں پر ہوا تھا۔ اپنے بچپنا وہاں گزارنے کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے بغداد کا سفر کیا۔ بغداد عراق کا جو ایک شہر ہے، اس وقت علوم و فنون کا مرکز تھا۔ دنیا کے مختلف گوشوں سے، مختلف ملکوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے بہت سے طلباء علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتے تھے۔ اسی غرض سے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بغداد کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں چونکہ بہت سارے اکابرین موجود تھے، بہت سے بزرگ موجود تھے، بہت سے تفسیر کے سبق پڑھانے والے، حدیث کے سبق پڑھانے والے، تصوف و سلوک کے سبق پڑھانے والے، فقہ کے درس و تدریس دینے والے، بہت سے اللہ کے ولی، بہت سے علماء اکابرین اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر کے اپنی تعلیم حاصل کی اور بہت سے بزرگوں سے تعلیم حاصل کی، بہت سے استادوں سے، ٹیچرز سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جن میں ان کے 2 استاذ کا نام کتابوں کے اندر بڑی نمایاں طور پر حضرات مصنفین ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ایک استاذ کا نام ہے ابو الوفا ابن عقیل محمد بن حسن الباقلانی، یہ محبوب سبحانی کے ایک استاذ ہیں۔ اور ایک دوسرے استاد ہیں ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے بہت سارے علوم حاصل کیے۔
فقہ کے علم حاصل کیے، تفسیر کے علوم حاصل کیے، حدیث کے علوم حاصل کیے، پھر ساتھ ساتھ میں ہی انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اور اپنے اندر اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑے بزرگ سے بیعت ہوئے، جن سے وہ بیعت ہوئے ہیں اس بزرگ کا نام، اس پیر کا نام شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس، یہ ان کے شیخ کا نام ہے، یعنی محبوب سبحانی کے شیخ کا نام ہے یہ۔ پہلے تو انہوں نے ان سے بیعت کی تھی۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی بزرگ کے پاس، جن کو کسی بزرگ سے اجازت ملی ہوئی ہے، ان کے پاس جا کر کے بیعت کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے ہیں اور ان سے گویا کہ ایک طرح سے وعدہ لیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں گے اور غلط کاموں کو انجام نہیں دیں گے۔ ایک الگ موضوع ہے، اس طرح سے بیعت کراتے ہیں۔ تو محبوب سبحانی بھی اس طرح سے بیعت کیے شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس سے۔ اولاً تو ان سے بیعت ہوئے، لیکن چند دنوں کے بعد شاید ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے شیخ کا، تو انہوں نے دوسرے شیخ کے وہاں موجود جن کا نام تھا ابو سعید مخرمی، پھر ان سے جا کے حضرت بیعت ہوئے۔ پھر بیعت ہونے کے بعد اور درس و تدریس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے جو بیعت و سلوک کے استاد تھے شیخ مخرمی، انہی کا ایک مدرسہ تھا۔ حضرت محبوب سبحانی سے انہوں نے کہا کہ آپ بغداد سے، عراق سے کیا ایران جائیں گے، آپ ہمارے ملک میں ہی رہ جائیے اور یہیں پر مدرسے میں تعلیم دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے شیخ مخرمی کے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، اور چونکہ بڑے علم والے تھے، اللہ نے بہت سارے علوم سے ان کو نوازا تھا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ کیا کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے اور نحو صرف بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، مذاہب اربعہ بھی پڑھاتے تھے اور قرآن کریم کی جو تجوید ہے اس کو بھی پڑھایا کرتے تھے، یعنی بہت سارے علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے۔ اور طلباء کا ایک ہجوم تھا، اسٹوڈنٹ کا ہجوم تھا، دور دور سے بڑے بڑے طلباء بھی، علماء بھی اور بڑے بڑے حفاظ بھی ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں ایک دوسرا کام اور تھا ان کا، جو سب سے زیادہ نمایاں ہے اس زمانے کے اندر، اور بہت سے لوگوں نے تو دوسری چیز کو یاد رکھا اور اصل چیز کو بھول گیا۔ وہ دوسرا کام کیا تھا؟ وعظ و نصیحت کا۔ وعظ و نصیحت یعنی تقریر کرنے کا، بیان کرنے کا لوگوں میں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو محبوب سبحانی کا ایک بہت بڑا نمایاں کام تھا یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے بیان کرتے تھے، اور ان بیان کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک مجلس میں کئی سو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جو بیان کرتے تھے ان کے بیان کو دوسرے لوگ اپنی کاپیوں میں لکھتے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ قلم کا سسٹم جو آج کے زمانے میں وہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں لکڑی کے پین سے لکھا کرتے تھے، لکڑی کا پین ہوتا تھا۔ آج کے جو تحریر سکھانے کے لیے، خط لکھنے کے لیے وہ کنچی اور کیا کہتے ہیں لکڑی کا پین بنا کے دیا جاتا ہے، اس سے سیکھتے ہیں، اور روشنائی رکھا رہتا ہے تو روشنائی لیتے تھے اور اس سے لکھتے تھے کاغذوں میں۔ تو محبوب سبحانی کے زمانے میں سسٹم تھا، اور ان کے بیان کے اتنے باتیں ہوتی تھی کہ ایک ایک مجلس میں، ایک ایک بیان میں جو شیشی ہوتی تھی روشنی کا، تقریباً 400 روشنیاں ایک ایک مجلس میں خرچ ہوتا تھا۔ ان کے بیان کو لکھنے کے لیے کاغذ میں جو قلم اور دوات استعمال ہوتا تھا، تو دوات کا اندازہ لکھا ہے کہ 400 دوات
جو روشنی ہوتی تھی وہ استعمال ہوتا تھا ان کی بیان کی باتوں کو لکھنے کے لیے، تو اندازہ لگائیے کہ اس مجلس میں کتنے لوگ موجود ہوں گے اور کتنے لوگ ان کے بیانوں کو سنتے ہوں گے اور کیا اثر ہوتا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے بیان کا اثر یہ تھا کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی غیر مسلمان بنتا تھا۔ لکھا ہے کہ تقریباً 5000 لوگوں نے 5000 لوگ یہودی، عیسائی، مجوسی، کرسچن ان کی ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ غیر یعنی ان کے بولنے کا انداز، اللہ نے جو اندر علوم و فنون دیا تھا اور جو اللہ نے ان کی تربیت کی تھی، اصلاح کی جو جھلک تھی، اس کے بیان کے اثر کی وجہ سے ان کے زمانے میں تقریباً 5000 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، 5000 لوگوں نے اسلام کے دامن کو تھاما تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ 1,00,000 لوگوں نے 1,00,000 لوگ گرچہ مسلمان تھے لیکن جرائم پیشہ انجام دیتے تھے۔ کوئی شرابی تھا، کوئی کبابی تھا، کوئی سینڈی پیتا تھا، کوئی اور غلط کام کرتا تھا، کوئی چوری کرتا تھا، کوئی ڈکیتی دیتا تھا، لیکن وہی آدمی جب حضرت کی مجلس میں آتا تھا ان کی مجلس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ موعظ سبحانی کے بیانوں کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر، ان کی بات کو اپنے دلوں میں اتار کر کے توبہ کرتے تھے۔ محب سبحانی، آج سمجھو نے غلطی کیا ہے، تیرے سامنے ہم اللہ کے واسطے توبہ کر رہے ہیں، آج سے یہ کام نہیں کریں گے۔ ایسے توبہ کرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔ اتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ کیا اثر ہوتا محب سبحانی کے بیان کا، کیا اللہ کی باتوں کو کس طرح سے بیان کرتے ہوں گے۔ لوگ بڑی پرکیف انداز میں ان کی باتوں کو سنتے تھے اور بڑے ہی دل لگی سے سنتے تھے اور ان کو اپنے دلوں میں لے کر کے اپنی زندگی کو سنوارتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم آج بیان سن لیے پھر دل میں جو چاہے وہ کرے، نہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا تھا جو کہہ دیا محب سبحانی نے اس پر عمل کریں گے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کر دیا ہمیں، ہم اسی پر عمل پیرا رہیں گے، یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر کام انجام دیا۔ تصنیف و تعلیف میں وہ کتابیں لکھتے تھے، بہت ساری کتابیں، 20 سے زائد کتابیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے جو تقریباً تمام عربی میں ہیں۔ فتح الغیب کی کتاب کا نام ہے، ایک نام غیظ الطالبین ہے، جلاء الخاطر ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ وہی سب کتابیں پڑھ کے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ محب سبحانی کی بات لکھی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں اس اللہ کے بندے نے لکھی، یعنی دین کے جتنے شعبے ہوتے ہیں خدمت کرنے کا، لوگوں کو دین پہنچانے کا، چاہے وہ پڑھا کر کے ہو اس انداز سے بھی، تقریر اور بیان کر کے ہو اس انداز سے بھی، اور تصنیف و تعلیف کتاب کے ذریعے سے لکھا ہوا ہو۔ دیکھو آج جہاں چلے گئے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، ہم ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم بھی اپنی زندگی کو اب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے ایسے کام انجام دیے کہ رہتی دنیا تک جو بھی انسان آئے گا، جو بھی ان کی زندگی کو کھا لے گا تو اس کی زندگی میں ایک نمایاں کردار معلوم ہوگا۔ یہ ولیوں کا جو 4 سلسلہ ہے، تو ان سلسلوں میں ایک سلسلہ قادریہ ہے۔ بولتے ہیں فلاں پیر صاحب قادری ہیں، فلاں صاحب قادری ہیں، تو ان کا سلسلہ حضرت شیخ سے جا کے ملتا ہے۔ چونکہ حضرت شیخ کا نام، محب سبحانی کا نام عبد القادر ہے۔ قادری سلسلہ وہی جو شروع ہوتا ہے، گویا کہ اس سلسلے کے بانی اور مبانی ہیں۔ اور ایک دوسرا سلسلہ ہے سہروردیہ۔ یہ سلسلہ انہیں کے ایک شاگرد، انہیں کا ایک اسٹوڈنٹ، انہیں کا ایک فیض یافتہ، ان کے پاس پڑھے ہوئے ابو الحسن شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں۔ اس کو سہروردیہ اس سلسلے کو کہتے ہیں۔ تو یہ سہروردی صاحب بھی حضرت ہی سے بیعت و سلوک تھے اور حضرت ہی کے فیض یافتہ تھے۔ اور ایک سلسلہ نقشبندیہ، وہ تیسرا سلسلہ ہے، جن کی شروعات خراسان کے علاقے سے ہوئی تھی۔ ملک شام کی طرف ایک علاقہ ہے خراسان، وہاں سے ہوئی تھی۔ اور ایک سلسلہ چشتیہ، جس سلسلے میں خواجہ معین الچشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
اور بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو ان سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ 4 سلسلہ ہیں، گویا کہ 2 سلسلے کا شروعات حضرت شیخ سے شروع ہوتا ہے، ایک قادری سلسلہ اور دوسرا سلسلہ سہروردیہ جو ان کے فیض یافتہ شیخ شہاب الدین سے شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت نے اپنے زمانے میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر بڑے ہی انمول باتیں لکھی ہیں، ان باتوں کو ہم اور آپ سنیں گے سمجھیں گے تو یقین ہمارے دلوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوگا، عمل کا ایک دائرہ پیدا ہوگا کہ محبوب سبحانی ہمیں کیا کہہ کر گئے ہیں اور ہم ان کے نام پر کیا کر رہے ہیں۔ چند اقوال میں نے کتابوں سے نقل کیا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں چونکہ وہ عربی میں ہیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ سناؤں۔ ان کے اقوال میں ایک بات انہوں نے لکھی حضرت نے، تیر الی الحق بجناح الکتاب والسنہ، کہ اپنی زندگی کو حق کی طرف ایسے پھیلاؤ جس طرف سے قرآن اور سنت یعنی حدیث دعوت دیتی ہو۔ زندگی کو اپنے سنوارنے کے لیے ان 2 چیزوں کو اپنا مطمع نظر بناؤ۔ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان خدا کی ذات سے امید ہے کہ کوئی غلط کام انجام نہیں دے گا۔ اس لیے محمد سبحانی نے کہا کہ تم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے، سیدھے راستے کو پانے کے لیے تم یہ 2 چیزیں سامنے رکھو، ایک تو اللہ کی کتاب، دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ محبوب سبحانی اپنی پوری زندگی انہی 2 چیزوں پر عمل کر کے گئے ہیں اور انہی 2 چیزوں پر دوسروں کو عمل کرنے کا بھی تلقین کر رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ تمہاری زندگی یہاں بھی اچھی بنے گی اور آخر بھی اچھی بنے گی۔ دوسری چیز میں نے یہ نقل کیا حضرت سے، وہ لکھا ہے اخرج الدنیا من قلوبکم الی ایدیکم فانہا لا تضرکم۔ حضرت شیخ اصل تو ایران کے رہنے والے تھے، وہاں کی زبان تو اصل فارسی تھی، لیکن جب وہاں سے بغداد آئے، بغداد کی زبان پوری عربی ہے، عراق پورا عرب ملک ہے، اور چونکہ اسلامی تعلیم جتنی بھی ہیں سب کا ماوا اور ملجا اصل قرآن اور سنت پورے کی پوری عربی میں ہی ہیں، جو قرآن کریم کا نزول عربی میں ہوا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے، تو ان کی جو بھی زبان تھی عربی تھی، تو ہم لوگوں کا جو اصل جو کتاب ہے، جو اصل اسلامی تعلیمات وہ عربی کتابوں میں ہیں، اسی سے نقل کر کے دوسری کتابوں میں لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اقوال بھی حضرت ہی کی ہیں جو اپنی عربی زبان میں لوگوں دیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا دنیا کو اپنے دل سے نکال دو، لوگوں دنیا کو اپنے دل سے نکال دو، یہ دنیا قیدی کی زندگی ہے، کیا کھاؤ کیا پیو کیا بلڈنگ میں کیا گھر بنا لو، یہ دنیا ہی کے اندر رہ جائے گی۔ اصل جو انسان کے رہنے والی چیز ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کہ انسان کے قبر کے اندر کیا معاملہ ہوگا، حشر کے اندر کیا معاملہ ہوگا، اللہ کے سامنے کیا حساب دینا پڑے گا۔ اصل زندگی تو وہ ہے، دنیا تو کیسے بھی گزار لوگے، چاہے گھر میں رہو باہر میں رہو، چاہے آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ یا کمتر کھانا کھاؤ، کچھ بھی کھا لو، دنیا تو کیسے گزری جائے گی، لیکن آخرت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ آپ کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اہل خانہ قبر میں ڈال دیں گے، مٹیاں برابر کر دیں گے، بعد میں قبر میں پھول ڈال سکتے ہیں، کچھ اور تو کر سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا حساب آپ کو خود دینا پڑے گا۔ آپ کے اہل خانہ یا کوئی مولانا آپ کو اس حساب کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ ہی کر سکتا جو کرے گا، یا آپ نے جو عمل دنیا کے اندر کیا ہے وہی عمل آپ کا کام آئے گا۔ اس لیے محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنے دل سے نکال دو، دنیا کی محبت نہ رکھو۔ ایک بزرگ نے فرمایا نا، دنیا میں ایسے چلو جیسا کہ کشتی پر آدمی سوار ہوتا ہے، پانی کے اوپر دیکھے ہوں گے کشتی چلتی ہے، آپ کے جو ندیاں نہیں ہیں، ہمارے تو بہت ندیاں ہیں، بعض جگہ اس پار سے اس پار جانے کے لیے پل نہیں ہے تو کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، ناؤ پہ سوار اس پار اس پار جاتے ہیں، اور کشتی کے اندر آدمی سوار ہے، اس کی چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، پھر پانی کشتی کے اندر بھی تھوڑی رہتی ہے، پھر اس کو نکالا بھی جاتا ہے، لیکن اس انداز سے لے جاتا ہے کہ اس کے نیچے ڈوب نہ جائے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے ہی رہو،
دنیا کے اندر گندگیاں ہیں، دنیا کے اندر بری چیزیں ہیں، بری عادت ہے، برے اخلاق ہیں۔ جیسے ایک آدمی کشتی کے اندر بچ کے چلتا ہے کہ پانی کسی طرح اس کے اندر نہ گھس جائے، کشتی غرق نہ ہو جائے، ایسے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ اس انداز سے دنیا گزارو کہ دنیا کی غلط چیزیں آپ کو چھو نہ سکے، غلط چیزیں آپ کے قریب نہ آ سکے، بڑی احتیاط کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ دنیا کو اپنے دلوں سے بالکل نکال دو، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّكُمْ، اس لیے دنیا ایسی چیز ہے جو تم کو کچھ بھی نقصان نہیں دے گا، تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، دنیا تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کام آئے گا تو جو دنیا کے اندر رہ کر جو اچھے اعمال آپ نے کیے ہیں وہی کام آئیں گے، دوسری کام نہیں آئیں گے۔ کشتی پہ آدمی سوار ہوتا ہے تو اتنے ہی چیز لیتا ہے جتنا چیز اس پار سے اس پار لے جا سکے۔ ایسے انسان کو دنیا کے اندر اتنا ہی ہاتھ پھیلانا چاہیے جس کے ذریعے اپنی زندگی کو صرف گزار لے اور اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ لمبی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری حضرت نے فرمایا، اور تیسری بات یہ ہے الاسم الاعظم ان تقول اللہ وليس في قلبك سواہ، کہ اسم اعظم سب سے بڑا نام، اسم اعظم ایک اصطلاح بھی ہے اور یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے بڑا نام ہے، وہ یہ ہے کہ تم کہو اللہ 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 کا ذکر کرو، اور وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ، جب تم اللہ کا نام لو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، دنیا کی کوئی محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سبحانی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا نام اسم اعظم یہ ہے کہ انسان اللہ اللہ کرے، انسان اللہ سے ڈرے، انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے، انسان اللہ کے بتائی بات پر چلے تو وہی انسان گویا کہ کامیاب ہے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ بچ جاتا ہے پھر دنیا کی محبت اپنے آپ الگ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کو اپنے دل میں بسائے۔ آگے لکھا ہے کونوا بوابین علی باب قلوبکم وادخلوا ما یأمرکم بادخالہ واخرجوا ما یأمرکم اللہ باخراجہ ولا تخلوا الہوی قلوبکم فتہلکوا۔ مولانا سبحانی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دلوں پر دربان بن جاؤ۔ دربان کہتے ہیں اس شخص کو جو گیٹ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، گیٹوں میں واچ مین اس کو بولتے ہیں انگلش میں، وہ اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ اندر کی کوئی چیز وہاں سے کوئی چوری کر کے نہ لے جا سکے، اس لیے واچ مین گیٹ کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ تو محمد سبحانی فرماتے ہیں کہ تم اپنے دلوں کے اوپر کیا بن کے بیٹھ جاؤ؟ دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔ دربان بن کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط چیز تمہارے دل کے اندر نہ جائے، کوئی غلط چیز تمہارے دل کے اندر نہ جائے، اگر چلا جائے تو فوراً اس کو باہر نکال کے پھینک دو۔ بوابین کونوا بوابین علی باب قلوبکم، اپنے دل کے اوپر تم سب سے سب دربان بن کر واچ مین بیٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ واچ مین جب بیٹھا رہے گا تو کون اندر آ پائے گا؟ نہیں آ پائے گا، جو بھی آگے سرٹیفکیٹ دیکھنا پڑے گا اس کو۔ ایسے ہی آدمی جب اپنے آپ دل کا دربان بن جائے گا، دل کو سنبھالنے والا بن جائے گا تو اس دل کے اندر غلط باتیں نہیں آ سکتی ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَأَدْخِلُوا مَا يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ بِإِدْخَالِهِ، اپنے دل کے اندر ان چیزوں کو داخل کرو جس کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ کون؟ اس دل کے اندر ان چیزوں کو بساؤ، ان چیزوں کو اندر دل کے اندر ڈالو جس چیز کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھنے کا یا پڑھنے کا؟ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، چھوٹوں سے محبت سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، پڑوسی کے حقوق کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے، مسجد میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، یعنی پورے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو چیزیں موجود ہیں وہی مراد ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر ان چیزوں کو داخل کرو جس کا اللہ تعالیٰ تم کو داخل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَخْرِجُوا مَا يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ بِإِخْرَاجِهِ وَلَا تُخْلُوا الْهَوَىٰ قُلُوبَكُمْ فَتَهْلِكُوا۔
آگے فرما رہے ہیں اپنے دل کے اندر سے ان چیزوں کو نکال لو۔ مولوی سبحانی فرما رہے ہیں اپنے دل کے اندر سے ان چیزوں کو نکال دو جس چیز کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ جس چیز کے نکالنے کا اللہ نے کہا نا غلط چیزیں اندر مت لاؤ، اگر غلط چیز تمہارے اندر ہے اس کو نکال پھینکو۔ غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو فرما رہے ہیں مولوی سبحانی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نکالنے کا تمہیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو دل کے اندر سے اکھاڑ کر پھینک دو، ان چیزوں کو دل کے اندر سے نکال کے پھینک دو۔ اور آگے فرما رہے ہیں مولوی سبحانی وَلَا تُخْلُوا الْهَوَىٰ قُلُوبَكُمْ، اور خواہشات نفسانی کو دل کے اندر داخل نہ کرو۔ خواہشات نفسانی، دل تمہارا جو چاہے، تمہارا نفس جو چاہے اس پر عمل نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرو جس پر اللہ نے تم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں وَلَا تُخْلُوا الْهَوَىٰ قُلُوبَكُمْ کہ دل کو خواہشات نفسانی میں تنہا نہ چھوڑ دو۔ تنہا چھوڑ دو گے پھر ان کا دماغ غلط چیزوں میں جائے گا، سندھی میں جائے گا، شراب میں جائے گا، اور دوسرے کی غیبت کرنے میں جائے گا، دوسروں کے ستانے میں جائے گا، دوسروں کو پریشان کرنے میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ دل کے اندر خواہشات نفسانی کو داخل ہونے مت دو، اس کو دور کر کے رکھو، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر جب تم اپنے نفس پر عمل کرنے لگو گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَهْلِكُوا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ جس دن تم اپنے نفس پر عمل کرو گے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرو گے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرو گے، مولوی سبحانی فرما رہے ہیں فَتَهْلِكُوا، تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہارے برباد ہو جائے گی، مرنے کے بعد پھر تمہاری بربادی تو یقینی ہو جائے گی۔ اس لیے فرما رہے ہیں اپنے نفس کے مطابق عمل نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ آگے فرما رہے ہیں اعمل الخیر لمن یستحق ولمن لا یستحق والاجر علی اللہ، کہ تم بھلائی کا کام کرتے رہو، بھلائی کا کام کرتے رہو، جو مستحق ہیں ان کے ساتھ بھی، جو مستحق نہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا کام کرتے رہو۔ بھلائی کا کام اگر تم کرتے رہو گے اور والاجر علی اللہ، اللہ کے ذمے اجر ہے، ثواب ہے۔ کوئی بیچارہ بیمار پڑ گیا، ان کی عیادت کر لیا، دیکھ بھال کر لیا، کوئی مصیبت میں قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو تھوڑی ان کی مدد کر لی، کوئی پریشانی میں ہے تھوڑی ان کی باتیں پوچھ لی، یعنی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام بھلائیاں کا کام ہے۔ کیوں کسی پریشانی میں کسی گھر میں کھانا نہیں ہے، کسی گھر میں خوراک نہیں ہے، ان کی کسی طرح سے مدد کر دیا۔ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرتے رہا کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا عمل کرتے رہا کرو، والاجر علی اللہ، اور اللہ کے ذمے اس کا اجر تم کو مل کے رہے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں مل کے رہے گا۔ آگے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں، آگے فرما رہے ہیں لا تثق بمودۃ انسان حتی تری موقفہ منک ایام الشدۃ، حضرت فرما رہے ہیں کسی بھی انسان پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو، کسی بھی انسان کی محبت پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم پر کوئی مصیبت کا وقت نہ آ جائے اور اس میں تم کو وہ ساتھ نہ دے۔ دوستی کا پتہ کب چلتا ہے، محبت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب دوسرا دوست بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا دوست کسی مصیبت میں آفت میں پھنس جاتا ہے، اور آفت اور مصیبت اور بیماری کے وقت تمہارا دوست تمہارا ساتھی کا تمہارا ساتھ دے، سمجھ لو یہ انسان اچھا ہے۔ ورنہ تو ایسے دوست بہت ہیں، بہکانے کے لیے، کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، ایسے بہت مل جائیں گے، لیکن مصیبت کے وقت ساتھ جو آپ کے ساتھ میں آپ کا جو مدد دے، آپ کا جو ساتھ دے، اصل دوست تو وہی ہے۔ اس لیے وہ سبحانی فرما رہے ہیں مصیبت کے وقت جو تمہارا ساتھ دے، گویا کہ سمجھ لو وہی انسان قابل اعتماد ہے، اسی انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو انسان مصیبت کے وقت، شدت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، بیمار
بیماری کے وقت آپ کو ساتھ نہ دے تو گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ خیر خواہ نہیں ہے بلکہ آپ کا وہ مطلب پرست ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر ذخیرہ بندی کی ہوئی ہے، جہاں تک کہ بتلائیں وہ کم ہیں، لیکن انسان اگر دن میں تھوڑا وقت نکال کر کے ان باتوں کو سننے کی کوشش کرے تو اس کے بعد بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں جمع کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر پھیلاؤ بہت ہے، آج تک کسی بھی انسان نے ساری چیزوں کو حاصل کر نہیں پایا ہے، چونکہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، ایک بڑا سلسلہ ہے، تفسیر کی، حدیث کی، سنت کی، بہت ساری کتابیں ہیں، اولیاء کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کے، صحابہ کرام کی، بہت ساری چیزیں، اقوال و افعال موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد اور ان تمام چیزوں کو خلاصے کے طور پر یہاں جو بیان کیا جاتا ہے، بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس کا تھوڑا سا مکھن اٹھا کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ ان چیزوں کو سن کر کے ہم بھی اپنے دل اور دماغ، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے اندر غلط طریقے سے اگر آ گئے ہیں ان چیزوں کو نکالنے کا سبیل اور راستہ نکل آئے، اس لیے باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ محمد سبحانی 570 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 1078 عیسوی کے اعتبار سے، اور پھر ان کی وفات جو ہوئی ہے، وفات ان کی ہوئی ہے 661 میں، 470 میں پیدا ہوئے ہیں، اور 561 میں جا کر کے یا 560 میں 60 ہجری میں جا کر کے وفات ہوئی ہے، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کل انہوں نے 90 سال کی عمر دنیا کے اندر پائی ہے۔ کتنے سال؟ 90 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے ہیں، اور اس 90 سال کی زندگی میں اللہ نے ان سے بہت سارے خدمات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے بیانات کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، بہت سے لوگ کہا نا کہ 5000 یہودی عیسائیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اور 1 لاکھ جرائم پیشہ گنہگار لوگ اور شراب پینے والے، کباب کھانے والے وغیرہ وغیرہ جو غلط چیزوں کو انجام دینے والے تھے، تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور اپنی زندگی کو سنوارا تھا، اور اس کے سلسلے میں بہت بڑے طبقہ پیدا ہوا، اللہ نے ان سے بہت سارے خدمات لی، اور آج بھی جو ان کے صحیح ماننے والے ہیں، صحیح ماننے والے، نام تو بہت سارے لینے والے ہیں، صحیح ماننے والے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ صحیح ماننے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسا کہ انہی کا فتویٰ ہے، ان کا محمد سبحانی کا فتویٰ ہے کہ جس ملک کے اندر اسلامی حکومت ہو اور اس ملک کا کوئی مسلمان اگر نماز نہ پڑھے، میرا فتویٰ نہیں ہے، محمد سبحانی کا فتویٰ ہے، اس میں اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد سبحانی کہہ رہے ہیں، جو آج مسلمان نماز نہ پڑھے ان کو دنیا کے جینے کا حق نہیں ہے۔ بڑے سخت ان کے جو الفاظ ہیں نا، بڑے جلالی قسم کے، جب کتاب پڑھتے ہیں نا، بعض الفاظ سنا رہے ہیں آپ کو، بعض اتنے سخت ہیں، ہم پڑھ کر کے یہ بڑے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے زبردست آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت بنایا تھا، بڑی داڑھی تھی، ان کے سامنے کوئی نظر بھر کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنے جلال قسم کے تھے، اگر دبلے پتلے تھے، چہرے پہ داڑھی تھی، سفید چہرہ تھا، اور کیا کہتے ہیں متوسط قد کے تھے، یعنی کہ اللہ نے روح کو جلال دیا تھا۔ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بناتی بڑی عجیب و غریب زندگی سے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے، پیدائش کے بعد جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک یہی پڑھنا، پڑھانا، نماز پڑھانا، دین کا کام کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، نماز کی طرف بلانا، غلط کاموں سے چھوڑ راستے پر لے آنا، پوری زندگی ان کو یہ لے، اور اسی کام کے لیے انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ ایران کے اصل پیداوار ہیں، لیکن آگے کے بغداد میں بس گئے، عراق کے اندر بس گئے، پھر پوری زندگی انہوں نے سفر کر دیا۔ انہوں نے شادیاں جو کی تھی ترتیب وار، چونکہ اسلام میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ترتیبہ انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، ان 4 شادیوں میں ان کے بچے بہت ہوئے، اللہ نے ان کو اولاد بہت دیا، کثرت الاولاد، ان کے جو پورے بچے اور بچیاں مل گئے تھے، کتنے تھے؟
49 بچے تھے ان کے محب سبحانی کے کتاب میں لکھا ہے تقریباً 27 لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں تھیں ان کی، لیکن بہت زیادہ تک ان کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، ان کی زندگی میں ہی زیادہ وفات پا گئے تھے، اور تقریباً ان کی موت کے وقت میں 12 بیٹے تھے اور کچھ بیٹیاں تھیں ان کی، اور اکثر کی وفات ان کی زندگی کے اندر ہو گئی تھی، کسی کے بچپنے کے اندر ہی ہو گئے تھے۔ اللہ کی آزمائش ایسی ہے۔ محب سبحانی کے کتنے بچے تھے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہم 2، ہمارے 2، بس اس سے زیادہ نہیں، سمجھے نہیں؟ ایک حیدرآباد کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جب یہ نعرہ دیا تھا حکومت والوں نے تو انہوں نے چٹکی لے کے کہا تھا، دیکھیں ایک تو ابھی ابھی، دوسرا کبھی کبھی، تیسرا پھر ہمیشہ ہمیشہ، اس طرح سے کچھ نعرہ دیا تھا، سمجھے؟ کثرت الاولاد کا جو ہے بچے کا پیدا کرنے کا، خود ہمارے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، اس عورت سے شادی کرو جو عورت زیادہ بچہ جننے والی ہو اور جو عورت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا عورت سے شادی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بدن سے، آپ کے نیچے سے کون سا اللہ کا ولی پیدا ہو جائے گا کہہ نہیں سکتے۔ محب سبحانی کے جتنے بچے زندہ کے بعد کے سب کے سب ولی بنے، بڑے بڑے اولیاء بنے، بڑے بڑے اللہ والے بنے۔ کیوں بنے؟ محب سبحانی تھے، ان کے بچے پڑھے لکھے، پھر اللہ نے ان کو ولی بنایا، بڑے بڑے بزرگ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی زندگی کو صحیح طریقے سے فالو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ان کی جو اچھی چیزوں کی صفت کے اندر رکھی تھی وہ تمام ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کی زندگی کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ نقل کیا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔